अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो ही खबरें हैं आज की जो बड़ी हेडलाइंस रही हैं मीडिया की और उनके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। एक ईरान का हमला और पाकिस्तान में इलेक्शन के इल्तवा की बाज़गश्त एक बार फिर। जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद है, पाकिस्तान ईरान सरहद है, उसके तनाज़ुर के अंदर बहुत से हल्के ये आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। ये ईरान का हमला अचानक हुआ या इसके पीछे बुनियादी मुहर्रिकात क्या हैं? एक तो इस पे हम बात करेंगे और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप जो है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी इलेक्शन से आउट हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले और फिर हाई कोर्ट्स के फैसले भी आज सामने आ गए हैं। उसकी कुछ डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन मरकज़ी क़यादत के इलेक्शन से आउट होने के बावजूद अभी भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जो कौमी असम्बली की 266 मजमूई जनरल नशिस्तों में से, जहाँ पे 141 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है और जो भी जमात यहाँ पे अक्सरियत हासिल करेगी, लीड करेगी, वही पाकिस्तान में कौमी असम्बली में और वफाकी सतह के ऊपर हुकूमत साजी का काम करेगी। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ इस वक्त तक सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके बड़े हैरान कुन नताइज हैं, वो हम आपसे कुछ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कि ईरान का हमला और इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से इसको बाज़ लोग जोड़ रहे हैं। क्या महज़ ये ऐसा ही है या ये बड़ा एक संजीदा मामला है, या ये पाक ईरान कशीदगी जो है सिर्फ़ ये दो तरफ़ा मामला है, रीजनल है, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है? ये 3 इसके हवाले बड़े अहम हैं। अगर इसको हम पाक ईरान मामला सिर्फ़ देखना चाहें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाक ईरान जो सरहद है उसके ऊपर क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है इल्लीगल, वो अ, क्या हमें पाकिस्तान से लेके अब तक जो है कि वो हो रही है। इसमें स्मगलिंग भी होती है, इसमें जराइम पेशा अफराद जो है वो भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करते हैं, शरपसंद अनासर उनकी भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है, दहशतगर्द जो ग्रुप हैं उनकी भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों तरफ पे कभी-कभी पाकिस्तान को भी ये शिकायत रही है कि इंडिया जो ईरानी टेरिटरी है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है और ईरान को पाकिस्तान के साथ ये रहा है। लेकिन इतनी कशीदगी पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोनों ममालिक के दरमियान पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर जो है कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म ऑलरेडी मौजूद है। ये सूबाई सतह के ऊपर भी है, यहाँ से बलूचिस्तान और वहाँ सिस्तान के जो आईजीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, और जो जैसे यहाँ पे एफसी है, इसी तरह वहाँ पे उनकी भी फ़ोर्स है, जो बॉर्डर फ़ोर्स है, इनके आपस में रवाबित रेगुलर होते हैं और जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, उसके नतीजे के अंदर कार्रवाइयाँ भी दोनों अतराफ के ऊपर होती रहती हैं। फिर पाकिस्तान और ईरान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका भी, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका भी, और जो हमारे डीजीएमओज़ हैं उनका भी मुसलसल आपस में राब्ता रहता है। और ये अटैक ऐसे मौके पे किया गया जब स्विट्ज़रलैंड के शहर डिवोस में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब जो हैं कि वो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात कर रहे थे। जो बैक वक़्त 2 खबरें सामने आई, एक तरफ इस मुलाकात की खबर सामने आई और दूसरी तरफ ये खबर सामने आई कि ईरान ने ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ इस एतबार से थी कि पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लुकात हैं वो कशीदा नहीं है, वो एनिमीज़ नहीं है, फ्रेंड है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और हमारे तारीखी, इस्लामी, सकाफ़ती हर एतबार से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ऐसे मौके पे कि जब प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर हमारे हैं, वो डिवोर्स में मुलाकात कर रहे थे। इससे पहले हमारे आर्मी चीफ जुलाई के अंदर तेहरान का रोज़ा का दौरा कर चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने अस्करी और जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे मुलाकातें की थी। तो इन तमाम आला सतह रवाबत के बावजूद ये वाक़या होना बड़ा हैरानकुन है, और हमारे तल्लुकात इस नहज पे कैसे पहुँच गए कि ईरान भी अब हम पे एतबार नहीं कर रहा। ये बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। इसमें 2-3 फैक्टर बड़े अहम हैं। अगर दो तरफ़ा इतना बड़ा अहम मामला इसमें कोई नज़र नहीं आता। रीजनल अगर हम सिचुएशन को देखें, अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल को देखें, ईरान की देखें, मिडल ईस्ट की देखें, तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। और फिर इसको अगर ब्रॉडर लेंस में अगर हम देखें, फ़लस्तीन का मामला, इसराइल का मामला, और फिर जो इस वक़्त इंटरनेशनल सीज़ के अंदर जो फ़ोर्सेज़ की मूवमेंट है, और इस वक़्त हम पाकिस्तान नेवी हमेशा से जो है इंटरनेशनल सीज़ में यूनाइटेड नेशन की जो पीस फोर्सेस हैं उनके अंदर, और जो बहरी कज़ाक हैं उनकी सरकोबी के लिए हमने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। इंटरनेशनली इसको बड़ा सराहा गया, तस्लीम किया गया, और इस वक्त हमारी नेवी के जो जहाज़ हैं वो इंटरनेशनल सीज़ में मौजूद हैं। ईरान को कुछ खदशात ज़रूर हैं उस हवाले से, और ईरान ने अभी जो कार्रवाई भी की है उसको लिंक किया है एक ऐसे दहशतगर्द ग्रुप से जो इसराइल के साथ उसके कुछ लिंकेजेस भी डेवलप ईरानी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हैं। तो ऐसे हालात में
بہت سے لوگ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو بھی معاملہ ہو پاکستان نے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، سفیر اپنا واپس بلایا، اور ان کے سفیر جو پہلے سے تہران میں تھے ان سے کہا گیا کہ وہ فی الوقت پاکستان نہ آئیں جب تک کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی، اور پاکستان نے ہائی لیول کے اوپر یہ معاملہ ایران کے ساتھ اٹھایا، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ زیادہ کشیدہ صورتحال سے پہلے ہی پولیٹیکلی اور اس کو کچھ سنبھال لیا جائے گا۔ اگرچہ ابھی کچھ بیانات ایسے آئے ہیں تہران سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بارہا یہ چیزیں بتائی گئی تھیں لیکن وہاں کارروائی نہیں ہوئی، تو اس لیے ہم نے خود کیا کہ ہمیں اپنی قومی خود مختاری، تو پاکستان کو بھی قومی خود مختاری بڑی عزیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر کوئی ملک استعمال تو نہیں ہو رہا، اور پھر انٹرنیشنل پالیٹکس کے سینیریو میں دو طرفہ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس تناظر میں یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ہمارے کچھ پاکستانی دانشور جرنلسٹ جو ہیں کہ انہوں نے اس موقع کو بھانپتے ہوئے فوری طور کے اوپر الیکشن ملتوی کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلانا شروع کر دی۔ یہ وہی دانشور ہیں جن کو اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال جو ہے ان کی پسندیدہ جماعتوں اور ان کی پسندیدہ جو طبقات ہیں ان کے لیے سازگار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی سروے رپورٹس ہیں، انالیسز ہیں، اس میں کوئی 70 سے 80% جو رائے عامہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت 266 نیشنل اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی تمہاری جو تمام نشستیں ہیں ان کے اوپر الیکشن ہونے ہیں، اور یہ مجموعی طور کے اوپر کوئی یہ 859 نشستوں کے اوپر انتخابات ہوں گے۔ ان میں جو 266 نشستیں ہیں ان میں سے 141 پنجاب کے اندر ہیں اور 45 کے پی کے اندر ہیں، 61 جو ہیں وہ سندھ کے اندر ہیں، 16 بلوچستان، 3 نیشنل اسمبلی کی۔ پنجاب کے اندر کے پی کے اندر تو بڑا کلین سویپ نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کا 45 نشستوں میں سے خیال کیا جا رہا ہے کہ 40 پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ سندھ کے اندر بھی صورتحال جو ہے کہ اگرچہ پیپلز پارٹی کا پلڑا وہاں پہ بھاری ہے، کراچی حیدرآباد کے اوپر توقع کی جا رہی ہے کہ 15 کے قریب نشستیں پی ٹی آئی کے امیدوار جیت سکتے ہیں۔ پنجاب کی 141 میں پی ایم ایل این بڑی جو ہے کہ اوپر امید تھی کہ ان کو تمام اسٹیبلشمنٹ کی اور تمام جتنی بھی نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں ان کی سپورٹ ہے، اور وہ جو ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے اور سمپل میجورٹی لے لیں گے۔ لیکن اگر ان کے کینڈیڈیٹس دیکھیں ہم تو 266 کے اوپر انہوں نے 208 کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے ہیں، 58 ان کی نشستوں کے اوپر امیدوار ہی نہیں ہے۔ وہاں پر وہ آئی پی پی کے ساتھ یا کاف لیگ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کی توقع ہوگی۔ لیکن جس پارٹی کے پاس پورے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے وہ کیسے توقع کر رہی ہے؟ تو جو اس وقت مختلف رپورٹس ہیں جو شیئر بھی کی ہیں پی ایم ایل این کی قیادت سے، جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بمشکل 30 سے 35 نشستوں پر کامیاب ہو سکتی ہے نیشنل اسمبلی کی۔ تو یہ بڑی جو ہے کہ ڈپریسو سچویشن ہے پی ایم ایل این کے لیے۔ اسی لیے پنجاب کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تحریک انصاف کے ایون اب جو آزاد امیدوار ہیں نشان لے لیا گیا، اس کے باوجود ان کے خلاف بڑے پیمانے پہ کریکڈاؤن چل رہا ہے، ان کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں، یا اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ابھی بھی تحریک انصاف جو ہے کہ وہ پرعزم ہے کہ اب وہ آخری وقت تک الیکشن لڑیں گے، بائی کاٹ نہیں کریں گے۔ عمران خان کی آج بھی میڈیا سے جو بات چیت ہوئی اڈیالہ جیل میں، اس سے بھی دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ آخری وقت تک انتظار کریں گے، جن جن لوگوں کو توڑا جا سکتا ہے، مجبور کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر حلقے کے اندر پی ٹی آئی نے 4 5 لوگ جو ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے، تو عین الیکشن سے جب کمپین ختم ہو رہی ہوگی تو اس سے 1 2 4 دن پہلے جو ہے تحریک انصاف اپنی حتمی فہرست جو ہے وہ سامنے لے آئے گی، اور پھر آزاد امیدوار جو ہیں وہ کامیاب۔ ایک تمام اس وقت جتنے سروے رپورٹس ہیں ان میں یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا گروپ جو نیکسٹ ٹائم اس اسمبلی میں آئے گا وہ آزاد امیدوار ہی ہوں گے۔ پھر اس پہ اوپر یہ تکیہ کیا جا رہا ہے کہ اب ایک خاص لابی یہ کام کر رہی ہے کہ پی ایم ایل این کو تو کہا گیا کہ آپ 30 سے 35 نشستیں بھی جیت جائیں تو بڑی غنیمت ہے۔ 61 نشستیں جو ہیں کہ وہ سندھ کے اندر ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی اگر 15 کے قریب حیدرآباد کراچی سے نکالتی ہے آزاد امیدوار، اور کچھ جی ٹی اے کے یا باقی جو فنکشنل لیگ ہے اس کے بھی کافی تگڑے کچھ حلقے ہیں، اگر 5 7 وہ بھی ڈال لیے جائیں تو پھر بھی کوئی 35 سے 40 نشستیں وہاں پر پیپلز پارٹی کی ایسٹیمیشن ہے کہ وہ سندھ میں سے نکال لیں گے، اور اگر وہ بلوچستان میں سے بھی کوئی 4 5 نشستوں کے اوپر ان کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور پنجاب ساؤتھ پنجاب کے اندر 2 4 ایسے حلقے تگڑے ہیں جہاں پہ ان کی کینڈیڈیٹ جیت سکتے ہیں، تو اس طرح سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا اگر موازنہ کیا جائے تو شاید پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی۔ اسی لیے ابھی کچھ گروپ جو ہیں
جو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کدھر ہے، ہوا کا رخ کدھر ہے، وہ اس طرف جاتے ہیں، تو اب انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف اڑان بھرنا شروع کی ہوئی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد شاید اسٹیبلشمنٹ اور جو زرداری صاحب خود بھی ہارس ٹریڈنگ کے یا خرید و فروخت کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو وہ جتنے بھی آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو وہ اور جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جو ہے شاید اس میں استعمال کیا جائے، اور پھر اس قسم کی صورتحال بنائی جا سکے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے ماحول سازگار بنایا جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی میئر کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا تھا کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں، تو وہ فارمولہ جو ہے کہ اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ الیکشن ڈے اور اس کے بعد ہی واضح ہوگی۔ پی ٹی آئی بھی بڑی پرعزم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو حتمی طور کے اوپر لے کر آئیں گے جنہوں نے ٹوٹنا ہوگا ٹوٹ جائیں گے، باقی ان کے کارکن ٹائپ لوگ ہوں گے، اور شاید وہ مطلوبہ نمبر پورا نہ ہونے دیں، یہ ان کا عزم ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت میں جو آج تمام کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، ان میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، مونس الہی، حماد اظہر، مراد سعید، اعظم سواتی، صنم جاوید، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو کہا گیا جی کہ آپ اشتہاری ہیں، حالانکہ 2018 کے الیکشن میں اسحاق ڈار صاحب اشتہاری تھے، اور ان کو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے جو ہے کہ اجازت دی تھی الیکشن لڑنے کی، لیکن اسی بینچ کے ایک معزز جج آج بھی بینچ میں ممبر تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بار اشتہاریوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی یک طرفہ اپنا جو ہے کہ فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی جو فیصلہ اور عزم ہے وہ اتنا پختہ اور پرعزم ہے کہ ابھی تک تمام طاقتیں جو ہیں کہ وہ بے بس دکھائی دے رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں الیکشن تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔